السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Uh, this is my first session with Faith Mission and I'm very humbled and میں دعا گو ہوں جن لوگوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور مجھے مدعو کیا کہ میں یہ لیکچر دوں انشاءاللہ. سو دس ٹاپک از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ بیکاز میں جب نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، یوتھ کو دیکھتا ہوں، بلکہ ہمارے معاشرے کا ہر طبقہ ہی اس ایٹریبیوٹ سے اور اس وٹ وی کین سے کہ اس صفت سے محروم ہے. وی آر ناٹ ہم اس صفت کو پراپر طریقے سے ایکوائر ہی نہیں کر پائے اور اس صفت کے اوپر کام ہی نہیں کر پا رہے اپنی زندگی کے اندر. تو انشاءاللہ وی ول ٹرائی آور بیسٹ کہ ہم اس صفت کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو صبر بنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ. Alright, so امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ has mentioned patience in the Quran in 90 places. اللہ نے قرآن کے اندر 90 جگہ پیشنس کا لفظ استعمال کیا ہے. So why we are talking about this special topic patience? Because Allah subhanahu wa ta'ala mentioned it in Quran 90 places and there are several ahadith, like there are books on ahadith from books of ahadith on the topic of patience. صبر کے اوپر بہت بہت کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، علماء نے کتابیں لکھی ہیں. بلکہ this topic which I have prepared is from the book of امام ابن قیم رحمہ اللہ. میں آپ کو اس کا نام بھی بتا دیتا ہوں. Its name is عدۃ الصابرین و ذخیرۃ الشاکرین. So if you can read Arabic books, so it will be very helpful for you all کہ آپ اگر یہ کتاب پڑھ سکیں انشاءاللہ. So I have a case study. Imagine yourself that آپ کسی ہاسپٹل گئے، کسی کلینک گئے اور وہاں پہ ڈاکٹر نے آپ کو کہا کہ آپ کو انجیکشن لگے گا. So what possible reactions we can get? So here are three types of people. Write the reaction to an injection by an infant. ایک چھوٹا بچہ جو ابھی 1-1.5 سال 2 سال کا ہے، جو ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، اس کا ریاکشن کیا ہوگا جب اس کو انجیکشن لگایا جائے گا یا انجیکشن کو بتایا جائے گا. ٹین ایجر جو کہ ابھی ینگ ایج میں اپنی 10 to 15 ایئرس کا ایج ہے اس کی، اور اگر اس کو بتایا جائے کہ ابھی آپ کو انجیکشن لگایا جائے گا یا اس کو لگایا جا رہا ہو تو اس کا کیا ریاکشن ہوگا. این اڈلٹ، ایک آدمی، یعنی ایک بڑا آدمی جو کہ ایک سمجھدار ہو، عقل مند ہو، تو ان تینوں کے ریاکشنز کیا ہوں گے. یہ میں نے کیس اسٹڈی رکھی ہے انشاءاللہ. اگر آپ لوگ بتا سکتے ہیں، مینشن کر سکتے ہیں انشاءاللہ، تو I'm waiting for you guys inshallah. So if you have any question, you can ask me in the later session which is Q&A session inshallah, جو میں آخری پارٹ ہوگا. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے ضرور میسج کر سکتے ہیں. یہاں پر میرے پاس دونوں چیٹس کھلی ہوئی ہیں، فیس بک کی چیٹ بھی ہے اور لیپ ٹاپ کی بھی ہے، یعنی زوم کی بھی ہے. All right, Jazakallah khair, Sister Nargis. Very good answer, and this is the true answer. An infant will cry, teenager might make faces, and adult just go with the process. Very good, Jazakallah khair. So possible reaction could be ashikwa, yani if it is an infant, so he will be complaining and he will be crying and he will be like وہ رو رہا ہوگا، چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، وہ کہیں نہ کہیں کوئی کمپلین کر رہا ہوگا. So he is complaining actually. He is giving shikwa, which is called shikwa. It's an Arabic term. Inshallah ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے ابھی تھوڑی دیر میں. Teenager, he will be, although اس کو تکلیف ہو رہی ہے, he is going through a pain, but he is doing a sabr. He is feeling the pain,
but he is going with it, like he is doing sabr. And the third is, which is an adult, he is happy, he is content. You can see the face of an adult. He is content. Why? Because he knows what is going with him, what is going to happen with him is something better for him. So अगर उसको तकलीफ हो भी रही है तो उसको पता है कि इसको आगे फायदा पहुंचेगा, इससे कोई ना कोई बेहतरी होगी इंशाअल्लाह. So inshallah we will discuss all three possible reactions in detail inshallah. एक एक करके हम इस पे बात करते हैं. But before that, let's move on to another topic, and then we will come back to this topic later inshallah, ताकि आपको मैं connection जोड़ सकूं. ये एक part है and the other part, and then we'll connect both the parts inshallah. So calamity, calamity, what does it mean? So हमारी जिंदगी के अंदर calamities आती हैं, मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, तकलीफें आती हैं. उसका मतलब क्या होता है? Why Allah subhanahu wa ta'ala gave us these calamities? So ulama have written a lot of books on this topic. I have concluded them in four you can say four reasons why Allah subhanahu wa ta'ala give us calamities, why Allah subhanahu wa ta'ala give us problems and difficulties in our lives. So let's discuss the first one. It could be a punishment. Allah subhanahu wa ta'ala जब हमें कोई तकलीफ पहुंचाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें पनिशमेंट दे रहा होता है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तकलीफ इसलिए देता है कि हमारे अपने आमाल इस काबिल होते हैं, यानी हमने अपने आमाल के मुताबिक वो पनिशमेंट ली होती है. सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान के अंदर कहते हैं, मा असाब मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदिन नास. मा असाब मिन मुसीबतिन, कोई मुसीबत नहीं पहुंचती, फबिमा कसबत अयदिन नास, जो भी मुसीबत पहुंचती है वो लोगों की अपने हाथ की कमाई की होती है. Is coronavirus a punishment? We'll discuss it in a while inshallah. Just wait. So any punishment could be any trial or any calamity could be a punishment. It is not the punishment, or it is not the reason. It could be a reason for the calamity. Okay? So punishment could be a reason for any calamity, but not necessarily कि हर वक्त जब भी आपको calamity हो वो punishment ही हो. दूसरी जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं, वमा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर. जो तुम तक मुसीबत पहुंचती है ये तुमने अपने हाथ से कमाई होती है, और अल्लाह तो बहुत सारी चीजों को माफ कर देता है. व याफू अन कसीर, बहुत सारी चीजें तो वैसे ही माफ कर दी जाती हैं. तो ये पनिशमेंट जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला देता है तो अल्लाह बार बार आपके अमाल को देख कर अल्लाह जब आप हद से बाहर निकलते हो अल्लाह आपको पनिशमेंट देता है. It could be a reminder. So any calamity could be a reminder. What is the dalil for it? Allah subhanahu wa ta'ala कुरान में कहते हैं, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ सूरह सजदा के अंदर, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. हम तकलीफ देते हैं, हम आदाब देते हैं, हम पनिशमेंट देते हैं छोटा आदाब. अदना छोटा, दुनिया के अंदर जो आदाब मिलता है ये छोटा आदाब है. दून आदाब अल अकबर, आदाब अल अकबर, आदाब अकबर से पहले, क़यामत के दिन से पहले वो छोटे छोटे आदाब देते हैं. क्यों? लअल्लहुम यरजिऊन. This is a reminder so people can come back to their faith and Allah subhanahu wa ta'ala. लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो वापस लौटें, ताकि वो वापस पलटें, ताकि वो अपनी गलती को समझें कि वो क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी के साथ. They are not obeying Allah subhanahu wa ta'ala. वो अल्लाह का इनकार कर रहे हैं या अल्लाह की नाफरमानियां कर रहे हैं, अल्लाह की बात नहीं मान रहे. तो अल्लाह रिमाइंडर देता है, और इस रिमाइंडर देकर फिर अल्लाह पनिशमेंट देता है कि नहीं, अब बात हद से ज्यादा निकल गई है, अब रिमाइंडर की जरूरत नहीं है, अब पनिशमेंट है तुम्हारे लिए. इसीलिए आप देखें कि बहुत सारी कौमों के ऊपर पहले भी रिमाइंडर देने के बाद 3, 4, 5, 6 मरतबा या जितनी भी मरतबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें रिमाइंडर देते थे, जब वो हद से बाहर निकल जाते थे तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको पनिशमेंट देते थे.
So it could be a reminder. And then third one is test and trial. Test and trial. Allah subhanahu wa ta'ala wants to check us. Allah wants to check us कि whether we are true in our faith or not. हम अपनी जिंदगी के अंदर जो बात करते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लेकर आए, हम वाकयातन सच्चे हैं या नहीं. अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान के अंदर फरमाते हैं अहसिबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून. क्या लोगों ने ये समझ लिया है अहसिबन नासु अन युतरकू कि वो छोड़ दिए जाएंगे, क्यों उनको पकड़ा नहीं जाएगा या उनको उनसे टेस्ट नहीं लिया जाएगा. अन युतरकू अन यकूलू, just because they have said अन यकूलू आमन्ना, they have said that we have believed in Allah subhanahu wa ta'ala, just saying a word of la ilaha illallah and that's it. You will not be tested. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, they will not be tested. They think like this. Allah subhanahu wa ta'ala again, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, we will surely test them. We will surely test them. فَتَنَّا is وَلَقَدْ, lam is harf ta'keed, qad is harf ta'keed, and fatanna is, इसमें जो fatanna है वो भी ta'keed है. So Allah will test us. For sure Allah will test it. क्यों? वलक़द फ़तन्ना लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, Allah ने टेस्ट किए हमसे पहले वालों से भी. क़ब्लिहिम लयअलमन्नल्लाहु लज़ीना सदक़ू व लयअलमन्नल काज़िमीन. So Allah can check, Allah can test, Allah can know who among you or who among them सदक़ू, कौन सच्चा है, व लयअलमन्नल्लाहुल काज़िमीन, और कौन झूठा है. कौन अपने फेथ के अंदर, अपने ईमान के अंदर, अपने यकीन के अंदर पुख्ता है, और कौन है जो सिर्फ बातें करता है, जो सिर्फ कहता है कि मैं ईमान लेकर आया हूँ लेकिन हकीकत में वो ईमान लेकर नहीं आता. And last one is blessing. A calamity can be a blessing. A calamity can be a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. What is the dalil? Dalil is Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Ashaddul balai ala al-anbiya, thumma al-amthal, thumma al-amthal." सबसे ज्यादा तकलीफें, सबसे ज्यादा मुश्किलात, सबसे ज्यादा परेशानियां अंबिया पर आई हैं, फिर उनके बाद जो उनके जैसे, उनके बाद जो उनके जैसे. एक और हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मोमिन को कोई तकलीफ नहीं पहुंचती सिवाय उसके कि उसको अजर मिलता है. यहां तक कि अगर उसको एक कांटा भी चुभता है तो उसको उसके बदले का भी अजर मिलता है. So any problem coming to your life could be a blessing. So now let's come to the topic जो कि आपने सवाल किया था, मेरा ख्याल है किसी ने सवाल किया था, is coronavirus a punishment? It could be a punishment, it could be a reminder, it could be a test, and it could be a blessing. It depends on person to person. It depends on person to person. It could be a punishment for the non-believers and the disbelievers and those who reject Allah and those who disobey Allah subhanahu wa ta'ala. It could be a reminder for them, those who disbelieve and they are in their minor sins. And it could be a test and trial for those people who are new in their iman. And it could be a blessing for those people who have yaqeen in their faith, in their iman, those who do sabr, those who are patient with Allah subhanahu wa ta'ala, with the decree of Allah subhanahu wa ta'ala, which is today's topic. Inshallah, we will discuss that in a while. So the reality of life is وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَنْبَالِ وَالْأَنْفُثِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah keh rahe wala, lam harf ta'keed. Remember this word. Lam is harf ta'keed. नून के ऊपर जो तशदीद लगी हुई ये भी हर्फ ताकीद है. So there are two harf ताकीद यानी emphasis. Allah is emphasizing on this special word وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, और मैंने इसको हाईलाइट भी जब भी किया, बोल्ड किया हुआ है. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, Allah कह रहे हैं we will surely test you بِشَيْءٍ, from in some matters, not in all the matters of your life, but in some matters. From खौफ से कभी कभार हम तुम्हें खौफ देंगे. Allah will give us fear. Allah will give us fear of what? Could be a death, fear of death. हाय कहीं हमें मर ना जाए इस कोरोना से. Or could be
fear of fear of مال wealth, کہ ہمارا مال نہ کھو جائے, مال نہ چلے جائے, ہم کمائیں گے کہاں سے, کھائیں گے کہاں سے, کب تک لاک ڈاؤن رہے گا. So this is a خوف, this is a خوف. والجوع, جو is بھوک, hunger. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ونقص is loss in mal, in wealth, والأنفس, and in the life. So Allah will test you through giving a loss in your mal, in your wealth, and Allah will test you by giving a loss in your life. Allah can take your life. Allah can take life of your loved one. Allah can take life of your friend. Allah can take life of anyone. So Allah, because Allah wants to test you, because Allah wants to test you. What thamarat, and Allah will test you through fruits and food. Thamarat here actually means some fruit, but it could be mean food. وَبَشِّرَ الصَّابِرِينَ. But the good news for those people who are as-sabirun, those who are patient with Allah, who are patient with the decree of Allah subhanahu wa ta'ala. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ. Who are as-sabirin? What is the definition of as-sabirin? What is the definition of people who are patient? الَّذِينَ, those people, إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, when some musiba comes to them. When aswabathum means, aswaba کہتے ہیں کہ جب تیر اپنے نشانے پر لگتا ہے اسے aswaba کہتے ہیں. So aswaba یعنی مصیبت جو تمہیں پہنچنی تھی جب ان کو پہنچتی ہے. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. We belong to Allah. We belong to Allah. ہم اللہ کے لیے ہیں, ہم اللہ کی پراپرٹی ہیں, ہم اللہ کے لیے ہیں. My mal is from Allah. My jaan is from Allah. My loved one is from Allah. My parents are from Allah. Wa inna ilayhi rajiun. And we all have to go back to Him. We all have to go back to Him. My loved one have to go back to Allah subhanahu wa ta'ala eventually. میرے گھر والوں کو eventually اللہ کے پاس جانا ہے. میرے مال کو ایونچولی اللہ کے پاس جانا ہے. Nobody lives in this world forever. Not me, not even my loved one, not even the Prophet alayhi salam. The greatest calamity upon the ummah of the Prophet sallallahu alayhi wasallam was the death of our beloved Nabi sallallahu alayhi wasallam. And we all know the reaction of Abu Bakr radiallahu ta'ala an. We all know the reaction of him. And we all know the reaction of other Sahaba. Sahaba were like, what is going to happen with us? And انہوں نے تو مطلب کوئی غصے میں آ گیا, مطلب ان کی عجیب حالت ہو گئی. لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ, he was patient. And that is why he was considered as first Amirul Mu'mineen. He was considered as first Khalifa of Allah subhanahu of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Very good question. I think there is a question Zunaira ne kiya, how can we differentiate between test and punishment? If you can keep this question with you for a while, inshallah. If I'm not able to discuss this question in the presentation, ask me in the later session, Q&A session mein pooch lijiyega. Agar main bhool jaun, agar main kahin pe mention na karun. So keep this question with you, inshallah. And this is very, very important question. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. Upon them, أولئك عليهم صلوات. Upon them there is a mercy من ربهم, or there is a blessing from their Lord upon them. ورحمة, and the mercy. وأولئك هم المهتدون, and they are the guided ones. They are those who are guided by Allah subhanahu wa ta'ala. Let's move on. So we were discussing three possible reaction. Number one was ash-shikwa, number two is as-sabr, and number three is ar-riza. So ash-shikwa has two parts. Shikwa, complaining, has two types. Number one is ash-shikwa ila al-makhluq. Ash-shikwa Allahu ila al-makhluq. Ash-shikwa Allahi ila al-makhluq. Complaining of Allah to his creation.
and this is not correct, and this is not the right reaction. This is not allowed. Ashikwa ila al-makhluq, yani you are complaining of your trial, of your test to his makhluk, to his creation. Allah has given you this calamity, this problem, this difficulty, and you are complaining to his creation. It is like you are complaining to non-merciful people of a merciful person, of a merciful being. آپ نان مرسیفل لوگوں کو، جو بے رحم لوگ ہیں، ان کو جا کے شکایت کر رہے ہیں اس کی جو کہ خود مرسیفل ہے. ٹھیک ہے، دس از ناٹ کریکٹ. وی شوڈنٹ. I request you to speak in Urdu. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، میں I will try my best انشاءاللہ. میں کوشش کرتا ہوں میں اردو میں بات کروں. اللہ کو، اللہ کی شکایت مخلوق کے ساتھ کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ اسلام کے اندر صحیح نہیں ہے. الشکوہ الی اللہ، لیکن ایک شکوہ ہے، ایک کمپلین ہے جو کہ جائز ہے، اور یہ کرنا انبیاء کی سنت بھی ہے. جب آپ اپنی کمپلین، جب آپ اپنی شکایت صرف اور صرف اللہ کو کرتے ہیں، جب آپ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ اپنی شکایات کو محدود رکھتے ہیں، آپ اللہ کی شکایت کسی کے ساتھ نہیں کرتے. آپ کے اوپر کوئی تکلیف آئی، کوئی پریشانی آئی، کوئی مشکل آئی، تو آپ وہ شکایت صرف اور صرف اللہ کے ساتھ رکھتے ہیں. آپ اللہ کو اپنی پرابلمز بتاتے ہیں، اپنی ڈیفیکلٹیز بتاتے ہیں، اپنی مشکلات بتاتے ہیں، اور اللہ، کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ صرف اور صرف اللہ ہی آپ کو مشکلات سے اور پریشانیوں سے نکال سکتے ہیں. ایگزامپل آف ایوب علیہ السلام. ایوب علیہ السلام کی ایگزامپل ہم سنتے ہیں. وَأَيُّوبَ، اور ہمیں پتہ ہے کہ ایوب علیہ السلام سب سے زیادہ صابر تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ایگزامپل قرآن مجید میں دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ان کی ایگزامپل دی ہے. سب سے زیادہ صابر ترین آدمی اور شخص جو تھا وہ ایوب علیہ السلام تھے. انہوں نے کیا کہا؟ وَأَيُّوبَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اس شکایت کو مینشن کر رہے ہیں، اس شکایت کو قرآن میں بتا رہا ہے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور ایوب إِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا تھا، أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، کہ میں مجھ تک پہنچی ایک تکلیف، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو ہی بہتر رحم کرنے والا ہے، تو ہی بہترین رحم کرنے والا ہے. اسی طرح یعقوب علیہ السلام، ان کی پیشنس کے بارے میں بھی ہمیں بہت پتہ ہے. مور پیشنٹ دین دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نو، آف کورس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیشنٹ نہیں تھے، لیکن انبیاء میں سب سے زیادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انبیاء میں سب سے زیادہ پیشنٹ تھے. ایگزامپل آف یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ ان کی بھی صبر کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا، فصبر جمیل، بیوٹیفل پیشنس، خوبصورت صبر. قال، انہوں نے کیا کہا تھا؟ قال انما اشکو بثی وحسنی الی اللہ، کہ میں اپنی شکایت تکلیف کی اور اپنی پریشانی کی شکایت، یا اپنی انگزائٹی کی، یا اپنی غم کی جو شکایت ہے، میں صرف اور صرف اللہ کے ساتھ رکھتا ہوں. میں صرف اور صرف اللہ سے بات کرتا ہوں. میں تم لوگوں کو کچھ، اپنے بیٹوں کو کہہ رہے تھے، میں تم لوگوں کو نہیں کہتا کہ میری شکایت یا میری جو تکلیف ہے اس میں مجھے کوئی فائدہ پہنچاؤ. میں صرف اور صرف اپنی شکایت اللہ کے سامنے رکھتا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کے بارے میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ اللہ کے اوپر یقین اور توکل ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے بارے میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. صبر کا ٹاپک بہت بڑا ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ہم ٹائم پہ ختم کریں. دا گفٹ آف پیشنس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ no one can be better in patience than no one can be given a better or more abundant gift than patience. سب سے زیادہ بہترین انعام، سب سے زیادہ بہترین تحفہ جو اگر کسی کو مل سکے گا وہ صبر کا تحفہ ہے. تو صبر ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت زبردست گفٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. یہ جس کو مل جائے، اور یہ جینیٹک نہیں ہے. اگر آپ کے والد صابر ہیں تو یقین ضروری نہیں کہ آپ بھی صبر کرنے والے ہوں. اگر آپ کی والدہ یا آپ کی دادی یا آپ کی نانی یا آپ کے دادا اگر صبر کرنے والے ہوں، یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ جس کو دینا چاہے اس کو دیتا ہے. ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں صبر عطا کر دے.
ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور یہ بیوٹیفل حدیث، اینڈ ایک کوشچن پیچھے آیا تھا جس کا جواب ہے یہاں پر، وہ جن کا بھی سوال تھا وہ انشاءاللہ خود ہی سمجھ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ایک بندے کی بچے کی ڈیتھ ہوتی ہے، ایک بچے کی ڈیتھ ہوتی ہے، اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا تم نے did you take the soul of my slave child، تم نے میرے بندے کے بچے کی یا بندے کی اولاد کی جان لی ہے؟ تو اینجل کہتے ہیں یس، نعم یا رب. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے اس کی آنکھوں کی جو کولنس تھی، آنکھوں کی جو ٹھنڈک تھی، کیا تم نے اس کی وہ لی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یا رب، نعم یا رب، جی ہاں یا رب. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے کیا جواب دیا، میرے بندے نے کیا کہا، میرا بندہ کیا کہتا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے آپ کی تعریف کی اور اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، we belong to Allah, we belong and to him in our return. اللہ کہتا ہے کہ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنا دو اور اس کا نام رکھو بیت الحمد، the house of praise، کیونکہ یہ بندہ میری تعریف کرتا ہے اپنی سخت ترین تکلیف کے اندر بھی، اپنی سخت مشکلات کے اندر بھی وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے. سبحان اللہ، what a beautiful حدیث، what a beautiful حدیث کہ اللہ آپ سے کوئی چیز لے رہا ہے، آپ کو اللہ قیامت کے دن جنت کے اندر اسے بہتر چیز دے رہا ہے. What more do we need? What more do we need? And there are many hadiths regarding کہ جس کا بچہ جو ہے بچپن میں جس کی موت آ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیا اجر و ثواب دیتے ہیں. You can read those hadiths in the book of hadith. مسلمان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک مسلمان کا اپنی تکلیف کے اندر، مشکلات کے اندر ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عجب لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. جب اس کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ ہوتا ہے، جب اللہ اس کو کوئی نعمتوں سے نوازتا ہے تو اس معاملے کے اندر he is grateful to Allah، اور وہ شکر گزار ہوتے ہیں. اور یاد رکھیں صبر اور شکر ساتھ ساتھ چلتے ہیں، تو وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے. وہ اللہ کی نعمتوں کو صحیح طرح استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے یا رب یہ نعمت آپ کی طرف سے ہے. اور جب اس کے ساتھ کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے. He shows patience and اس کے اندر بھی اس کے لیے خیر ہے، اور مومن کے ہر معاملے کے اندر خیر ہے. یعنی جب مشکل آ رہی ہے تب بھی وہ صبر کر رہا ہے اور اس کو اس کے بدلے اجر و ثواب مل رہا ہے، اور اگر وہ شکر کر رہے ہیں تو اس کو اس کے بدلے اجر و ثواب مل رہا ہے. I think میں کوشچنز لے لیتا ہوں. اگر sometimes we try hard to be patient but our thoughts distract us resulting depression, how can we overcome؟ انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے. اگر یہ چیزیں معلوم اور یقین بھی ہو پورا اللہ پر اور پھر بھی ہم ہمت ہار جائیں تو اپنی تکلیف پر سمجھ نہیں آیا مجھے. کوشچن کمپلیٹ کر لیں. عین النور، میرا خیال ہے آپ کا سوال تھوڑا سا ایمبیگس ہے. میں اس کا سوال کا جواب دیتا ہوں. امینا جو آپ نے سوال کیا ہے، in what condition we are advised to do sabr if we don't have resources to come out of that difficulty? We have to do sabr in all the conditions of life. زندگی کے جتنے معاملات ہیں، جتنی بھی معاملات ہیں، ان سب کے اندر ہم نے صبر کرنا ہے. ہر معاملے کے اندر صبر کرنا ہے. not a single moment of life، ایون اگر ہم ڈیفیکلٹی، کوئی کتنی ہی پریشان کون تکلیف ہو. میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک بچے کی اور ایک باپ سے اس کے بچے کی، ایک ماں سے اس کے بچے کی جان ہے، اگر وہ لے لی جائے، ایک بچے کی جان لے لی جائے، تب بھی اس کو پیشنس قائم رکھنا ہے، اپنے پیشنس، اپنے صبر کو قائم رکھنا ہے، اپنے صبر پہ قائم رہنا ہے اور اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. یعنی اس سے بڑا اور تکلیف، سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز اگر کسی کو مل سکتی ہے تو اس کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچے کی ڈیتھ ہوتی ہے. alright so let's move on. and ہم نے شکوہ پہ بات کر لی، صبر پہ بات کر لی. now the higher level of sabr and this is part of sabr.
بٹ دا ہائر لیول آف صبر. ایک صبر ہوتا ہے کہ آپ بس برداشت کر رہے ہوتے ہیں, آپ بس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے, میں مشکل ہے لیکن بس میں گزار رہا ہوں. یہ جو گزارے والا ہوتا ہے نا وہ صبر ہوتا ہے. اس سے زیادہ جو اوپر والا معاملہ ہوتا ہے نا, جو جس میں آپ کنٹینٹ رہتے ہیں, دیٹ از الرضا. یہ اس سے بڑا ہے. پلیز ود دا پلیزر آف اللہ, میں ہر اس چیز کے اندر راضی ہوں جس میں اللہ راضی ہے. میں اللہ کی ہر بات پہ, ہر 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 فیصلے پر, ہر تقدیر کے ہر فیصلے پر میں راضی ہوں, کیونکہ یہ اللہ نے لکھا ہے, یہ اللہ نے میرے لیے معاملہ طے کیا. اسی لیے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں قل, کہہ دو, لن یصیبنا, کوئی ہم تک تکلیف نہیں پہنچتی, الا ما كتب اللہ لنا, الا ما كتب اللہ لنا, سوائے یہ کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. اللہ نے لکھ دیا ہے, اللہ نے لکھ دیا ہے. مولانا ہوا مولانا, وہ ہمارا مولا ہے, he is our friend. وعلى الله فليتوكل المؤمنون, and upon Allah, اللہ کے اوپر ہم توکل مومنی توکل کرتے ہیں. And جو ہوا مولانا ہے نا, this is very good and very important term Allah used here. ما كتب اللہ لنا, جو بھی ہم تک تکلیف پہنچے وہ اللہ نے لکھی ہے اور وہ ہمارا دوست ہے. اب میرا آپ سے سوال ہے, آپ کا دوست کبھی آپ کے لیے برا چاہتا ہے؟ کبھی نہیں چاہتا. آپ کا دوست آپ کے لیے کبھی برا نہیں چاہتا, ہمیشہ آپ کے لیے اچھا ہی چاہتا ہے, آپ کے لیے بہتر ہی چاہتا ہے. تو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارا دوست ہے, تو ہمیں اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ اچھا ہی ہوگا. امیزنگ ہے, کیا خوبصورت آیت ہے یہ, کہ جو بھی اللہ نے میرے لیے لکھا ہے ایز اے فرینڈ لکھا ہے, دوست بحیثیت دوست لکھا ہے, اور بحیثیت دوست وہ میرے لیے کوئی برا نہیں چاہے گا, اور میں اس پہ توکل کرتا ہوں. اسی لیے امام سفیان الثوری رحمہ اللہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن میں اپنے ماں باپ کو بھی نہیں چاہتا کہ وہ میرا فیصلہ کریں, وہ میری جنت جہنم کا فیصلہ کریں. I want Allah to be my judge. میں اللہ کو چاہتا ہوں کہ وہ میرے فیصلہ کرے, وہ میرا قاضی ہو. اینڈ یہ توکل اور یقین کی ہائٹ ہوتی ہے. یہ بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے جو رضا حاصل کرتے ہیں, جو کنٹینٹ ہوتے ہیں اللہ کی ہر بات کے اندر, اللہ کے ہر معاملے کے اندر, کہ اللہ نے جو میرے لیے فیصلہ کیا وہ اچھا ہی لکھا ہوگا. اب when Allah takes something from you, جب اللہ آپ سے کوئی چیز لیتا ہے تو اللہ آپ کو وہ چیز, جب آپ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ لیتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بہتر انداز میں دینے کے لیے آپ سے لیتا ہے. اللہ آپ سے جو چیز بھی لیتا ہے, whenever Allah takes something from you, Allah wants to give it to you in a better form and in a better way. اللہ بہتر طریقے سے آپ کو دیتا ہے. And I have میرے پاس بہت ساری مثالیں جو میں آپ کو دے سکتا ہوں, and I have quoted some of them. Number 1, یعقوب and یوسف علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے دور کیا, یوسف علیہ السلام کو لیا یعقوب علیہ السلام سے. وہ کئی سالوں تک اپنے باپ سے الگ رہے. یعقوب علیہ السلام اس تکلیف کے اندر زندگی گزاری, لیکن کیونکہ انہوں نے صبر کیا, انہوں نے اس پر اللہ پر یقین رکھا, اللہ نے انہیں جب لوٹایا تو کس انداز میں لوٹایا. جب وہ گئے تھے تو وہ ایک چھوٹے بچے تھے, وہ کچھ زیادہ بڑا کام کرنے کے قابل نہیں تھے, لیکن جب اللہ نے انہیں واپس لوٹایا تو بہترین انداز میں لوٹایا. کس انداز میں لوٹایا کہ وہ بادشاہ کی یا ایک منسٹر کی حیثیت سے اپنے والد صاحب کو ویلکم کر رہے ہیں, اپنے والد صاحب کو انٹر کر رہے ہیں محل کے اندر. سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے لیا, وہ صبر کیا, اس کے بدلے انہیں بہتر انداز میں لیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کے اندر سے وہ ساری امپیورٹیز نکال دے. آپ کے اندر اگر کسی اور کی محبت اللہ سے زیادہ ہو گئی ہے تو وہ نکال دے. آپ صبر کریں, اللہ پہ یقین کریں, تو اللہ آپ کو بہتر طریقے سے دے گا. اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ایک صحرا میں جا کے پھینک دو, یا ایک صحرا میں جا کے چھوڑ دو, اور اپنی وائف کو بھی.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے بھی کئی سالوں تک اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو دور رکھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ٹیسٹ کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ہم نے ان کو جب بھی ٹیسٹ کیا وہ اپنے ٹیسٹ میں پورا اترے. تو اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کو دونوں کو ایک دوسرے سے دور کیا، لیکن جب واپس لوٹایا تو کس حال میں لوٹایا کہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس ایک قوم موجود ہے. ان کو آب زمزم بھی دیا، جس کو قیامت تک ایک نشانی بنایا، جس کو قیامت تک مسلمانوں کے لیے ایک ایسی جگہ بنائی ہے جہاں پر وہ آتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے لیا لیکن بہتر انداز میں واپس کیا. موسیٰ اینڈ ہز مدر، موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ سے دور کیا کچھ دنوں کے لیے، لیکن جب اللہ نے لوٹایا تو کس انداز میں لوٹایا کہ وہ بادشاہ کے محل میں ہے اور وہ دودھ پلا رہی ہیں. اگر وہ ان کو نہیں، اگر موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس رہتے تو بہت بہت پاسبل تھا کہ وہ فرعون جو ہے ان کو مار دیتا. لیکن اللہ کی پلاننگ دیکھیں، یہ اللہ کی پلاننگ پر یقین ہے کہ آپ اپنے بچے کو دور کریں اللہ پر یقین کرتے ہوئے تو اللہ آپ اس کو بہتر طریقے سے لوٹائے گا. یہ اللہ کا وعدہ تھا. تو اللہ کے وعدے پر یقین رکھیں کہ اللہ جب کہہ رہے کہ میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو اس کی محبت پر یقین رکھیں. ایوب اینڈ ہز فیملی، ایوب علیہ السلام سے ان کا مال لیا، ان کی اولاد لی، ان کی وائف لی، اور کئی سالوں تک اللہ نے ان کو ٹیسٹ کیا. ان کی بلکہ ہیلتھ بھی سفر کی اس کی وجہ سے، لیکن وہ پیشنٹ رہے، انہوں نے صبر کیا، اور اس صبر کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہتر اولاد اور بہتر مال دیا اور بہتر ہیلتھ دی. سو یہ انبیاء کے قصے اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ دے آر دا بیسٹ ایگزامپلس، یہ سب سے بہترین مثالیں ہیں انبیاء کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ لیتا ہے تو بہتر انداز میں لوٹا کے دیتا ہے. اینڈ دا اسٹوری آف ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، ہمارے پاس تھوڑا ٹائم کم ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اینڈ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے جو ہسبینڈ تھے ابو سلمہ، ان کا انتقال ہو گیا. ان کا انتقال ہوا تو ام سلمہ کیونکہ مسلمان تھیں تو انہوں نے یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہوئی تھی کہ جب بھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ یہ دعا کیا کریں. اینڈ جو میرا خیال ہے کسی نے سوال ابھی پوچھا پلیز گیو سم دعا ٹو آس صبر، تو یہ دعا آپ یاد کر لیں. انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا سیکھی ہوئی تھی، وہ دعا یہ تھی کہ اگر کوئی یہ پڑھے، یہ دعا پڑھے تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جو بھی اس سے جو چیز لی گئی ہے یا جو بھی تکلیف پہنچی ہے اس کے بدلے اس کو اس سے بہتر چیز دے گا. تو وہ کہنے لگی کہ اب ام سلمہ کہنے لگی کہ ابو سلمہ سے بہتر who could be better than ابو سلمہ، ابو سلمہ سے بہتر شخص ایز اے ہسبینڈ بحیثیت شوہر کون ہو سکتا ہے. لیکن مجھے کیونکہ یقین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر تو میں یہ دعا پڑھ رہی ہوں، لیکن مجھے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ابو سلمہ سے بہتر کوئی شخص ہوگا، لیکن مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے تو یقیناً میرے لیے کوئی نہ کوئی معاملہ بہتر ہوگا. تو انہوں نے دعا کی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. Inshallah, I will ask the Faith Mission team to put this hadith or this dua on their Facebook page تاکہ آپ لوگ یہ یاد کر لیں. اللہم اجرنی، اور اللہ مجھے اجر دے، فی مصیبتی میرے مصیبت کے اندر، واخلف لی اور بہتر دے، واخلف لی اور مجھے بدلہ دے یا بدل دے، خیرا منہا اس سے بہتر، مجھے اس سے بہتر بدل کے دے دے. And سبحان اللہ، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کو کون ہسبینڈ ملا؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بن گئی. اب بتائیں کہ کیا واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی شخص ہوگا؟ ابو سلمہ بھی اس کے قریب نہیں پہنچیں گے. تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی اس یقین کے بدلے ان کو بہتر چیز دی. معتصم الحمیدی کہتے ہیں he is very good scholar,
یہ آج کے دور میں زندہ ہے الحمدللہ. بہت بہت زبردست اسکالر ہیں. کینیڈا میں ایک مسجد میں آئی تھنک ابو ہریرا سینٹر میں یہ ایز اے اسپیکر اینڈ ایز اے خطیب کام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جسٹ ایز اللہ meticulously design everything in the universe at a perfect standard, whether it is as big as galaxy or as tiny as quark or as a string in an atom, he has also designed everything that happens in your life for a specific reason. So آپ کی زندگی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک خاص مقصد کی وجہ سے ہو رہا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. It is a perfect universe. دنیا پرفیکٹ ہے. Nothing takes place randomly. دنیا کے اندر کوئی چیز اتفاقاً نہیں ہوتی. Trust in Allah. اللہ پہ یقین کریں. تو جب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کا رب ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے لیے جو فیصلے کیے ہیں تو آپ اس پہ صبر کریں. اگرچہ آپ کو نہیں بھی سمجھ میں آتا ہے اس کا ریزن, جیسے کہ ام سلمہ کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ ابو سلمہ سے بہتر شخص کون ہوگا, لیکن اللہ نے جب ان سے ابو سلمہ کو لیا تو یقیناً اللہ ان کو بہتر چیز دینا چاہ رہے تھے, اور بہتر چیز ام سلمہ رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں انہیں دیا گیا. So sabr has many forms and I will try to میں جلدی ان کو کروں گا انشاءاللہ. Sabr in times of anger is gentleness. جب آپ غصے کے اندر صبر کرتے ہیں اسے حلم کہتے ہیں, اسے جینٹلنس کہتے ہیں, اور جینٹلنس پہ آلریڈی آئی تھنک فیتھ مشن میں ایک لیکچر آلریڈی کرا چکے ہیں. صبر فرام سیکشول ڈیزائرز. آپ سیکشول ڈیزائر سے جب صبر کرتے ہیں اس کا نام ہے عفو. عربک میں عفو کہتے ہیں اور اردو میں اسے پاک دامنی کہتے ہیں اور انگلش میں اسے چیسٹی کہتے ہیں. پاک دامنی کو بھی صبر کہتے ہیں. جب آپ صبر فرام لگژریس لائف اسٹائل, جب آپ اچھی بڑی شاہانہ زندگی کو چھوڑ کر صبر کرتے ہیں تو اس کا نام ہے زہد, قناعت پسندی جسے ہم اردو میں کہتے ہیں, ایسٹیسزم. صبر ان دا بیٹل فیلڈ, جب آپ صبر میدان جہاد کے اندر کرتے ہیں اسے شجاعت کہتے ہیں, اسے بہادری کہتے ہیں. جب آپ کسی سے انتقام لینا چاہ رہے ہوتے ہیں اور اس وقت صبر کرتے ہیں تو اسے معافی کہتے ہیں. جب آپ دین کے رستے کے اندر صبر کرتے ہیں اس کا نام ہے استقامت, سیٹ فاسٹنس. تو صبر کی بہت ساری فارمز ہیں اور ان کی اپنی اپنی ڈیٹیلز ہیں. میں اس پہ ابھی انشاءاللہ میں ان پہ نہیں جا رہا, ان کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ ان کی ایک ایک چیز کی کیا وجوہات ہیں اور کیا اس کو کس طرح اپنانا چاہیے انشاءاللہ. لیکن ایک جنرل اوور ویو دے دیا کہ صبر آپ کے دین کا ایک بہت بڑا جز ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ صبر نصف الدین, صبر جو ہے دین کا آدھا حصہ ہے. اگر آپ صبر کرنا سیکھ لیا, اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے صبر اور شکر دونوں چیزیں سیکھ لی تو آپ نے یقیناً پورا دین سمجھ لیا, پورا دین سیکھ لیا. میں اس ٹاپک پہ نہیں جا رہا, یہ ایک اور ڈیٹیل ٹاپک تھا, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے تو آئی ایم موونگ آن ناؤ. ریوارڈنگ فار ہیونگ صبر, ریوارڈ فار ہیونگ صبر. صبر کا کیا ریوارڈ ہے؟ صبر کا ریوارڈ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں کہتے ہیں سورہ سجدہ کے اندر, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. جب آپ اپنے ہر ٹیسٹ کے اندر صبر کرتے ہیں تو ایونچولی اللہ میک یو دا امام. امام کون سا؟ ہم دعا پڑھتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. when we ask Allah, جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے امام بنا, تو اللہ کہہ رہے کہ اگر تمہیں امام بننا ہے متقین کا تو اس کی دو شرطیں ہیں. ایک لما صبروا, صبر کرتے ہیں, وہ صبر کرنے والے ہیں, وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, اور وہ اللہ کی آیات پر یقین رکھتے ہیں. they have the certainty in their hearts. اور صبر اور یقین بار بار ہم نے کتنی احادیث میں اور کتنی قرآن کی آیات میں پڑھا کہ صبر اور یقین بار بار آ رہے ہیں. توکل, یقین, صبر, یہ دونوں ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. in the last انشاءاللہ ایک سٹوری بھی تھی, پتہ نہیں ہمارے پاس ٹائم ہے کہ نہیں. چلیں
حسن رضی اللہ تعالی حسن البصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ما سر زہدک، آپ کا آپ کی زہد کا، آپ کی یہ تقوی کا، آپ کی جو دینداری کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ علمت ان رزقی لا یأخذہ غیری، مجھے پتا ہے کہ میرا رزق کوئی اور نہیں لے کے جا سکتا، فاطمئن قلبی، تو یہ میرے دل کو اطمینان دیتا ہے، وعلمت ان عملی لا یقوم به غیری، اور مجھے پتا ہے کہ میرے جو عمل ہیں وہ میرے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، اللہ نے جو مجھے احکامات دی ہیں، میری نماز کوئی اور نہیں پڑھ سکتا، میرا روزہ کوئی اور نہیں رکھ سکتا، تو اللہ نے مجھے جو احکامات دی ہیں وہ میں نے ہی کرنے ہیں، تو میں اپنے آپ کو اس کے اندر مشغول کر لیتا ہوں۔ وعلمت ان اللہ مطلع علی فاستحییت ان یرانی عاصیا، مجھے پتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ از واچنگ می آل دا ٹائم، تو میں حیا کھاتا ہوں، میں شرم کھاتا ہوں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں گناہ کروں۔ وعلمت ان الموت ينتظرنی، اور مجھے پتا ہے کہ میری موت میرا انتظار کر رہی ہے، فأعدت الزاد للقاء ربی تو مجھے جب پتا ہے کہ میری موت میرا انتظار کر رہی ہے، تو میں فأعدت الزاد للقاء، تو میں اپنے آپ کو اس کی پریپریشن کے اندر مشغول رکھتا ہوں۔ So I will end the session over here. I'm not gonna share the story جو میں بتانا چاہ رہا تھا، انشاءاللہ I think وہ ایک لمبی سٹوری ہے، تو انشاءاللہ کبھی اور اللہ نے توفیق دی تو ہم اس پہ بات کریں گے۔ سبحانک اللہم بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی نبی۔ اگر آپ میں سے کسی کا سوال ہے، اب آپ لوگ یو کین آسک کوسچن۔ آئی نو کہ آپ لوگ بہت سارے سوالات پوچھ رہے تھے، میں نے بہت سارے مس بھی کر دیے ہوں گے کیونکہ اس وقت میں I was little busy in the session، تو میں اس پہ فوکس کر رہا تھا۔ Is there an abusive very good question. Is there an abusive relationship that a person is living in and it has been the similar intensity more or less of over 15 years now, so it is a calamity? Is there any way to seek solution out of this problem, considering that a calamity should not be mentioned to others? All right, so first thing is کہ جو آپ کے اوپر جو تکلیف پہنچ رہی ہے، کیا وہ کلامتی ہے، یعنی وہ پنشمنٹ ہے یا ٹرائل ہے؟ اٹ could be a trial, it could be a punishment. یہ تو انسان کو اپنے اوپر دیکھنے، اپنی زندگی میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی زندگی میں کہیں گناہ تو نہیں ہو رہے، کہیں وہ اللہ سے دور تو نہیں جا رہا، اور پھر اس کو اپنے آپ کو واپس قرآن و سنت سے اور دین سے اور اپنے اعمال کی طرف جوڑنے کی ضرورت ہے۔ سیکنڈ کوشچن آپ کا یہ is there any way to seek a solution out of this problem? If that is an abusive relationship, I suggest that go to a counselor and a religious scholar. Both. Go to a counselor and a religious scholar. دونوں اگر الگ الگ ہوں تب بھی جا سکتے ہیں، اگر ایک ہی بندہ آپ کو مل جائے جو کہ کاؤنسلر بھی ہے اور دین دار بھی ہے، یعنی اس کو دینی مسائل پتہ ہیں، تو انشاءاللہ بیکاز ہر پرابلم کی انٹینسٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے، سو اف دیٹ از ریئلی intense problem and intense abusive relationship, then there are some solutions to it، یعنی آپ طلاق اور باقی مسائل کے تھرو بھی کر سکتے ہیں۔ اگر دوسرا انٹینس نہیں ہے، اگر کم مسائل ہیں، تو انشاءاللہ وہ سائیکالوجسٹ کے تھرو یا ایڈوائسز کے تھرو، سجیشنز کے تھرو انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ میں آپ کی اسپیسیفک سچویشن کے مطابق ہی سوال دے سکتا ہوں۔ I'm not sure کہ ایگزیکٹلی کیا آپ کی ابھی سچویشن ہے۔ alright, how can we differentiate between test and punishment? Very good question، یہ آپ نے پہلے سوال کیا تھا۔ ٹیسٹ اینڈ پنشمنٹ، اگر آپ کے اوپر کوئی کلامٹی آ رہی ہے، یہ شیخ توفیق حفظہ اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ اگر آپ کے اوپر کوئی تکلیف آ رہی ہے اور آپ اللہ سے دور ہو رہے ہیں، then this is a punishment from Allah. If something is happening in your life, some problem coming to your life، اور آپ اللہ سے دور ہو رہے ہیں، آپ اللہ سے ناراض ہو رہے ہیں، تو پھر یہ پنشمنٹ ہے۔ اور اگر آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں تو اٹ از اے ٹیسٹ، تو یہ ٹیسٹ ہے۔
تو دونوں ہی معاملات کے اندر اصل بات یہ ہے، ایک مسلمان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، اس کو دونوں ہی معاملات کے اندر اللہ سے رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے، اللہ سے قرب حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے قریب ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سو ان دونوں سچویشن میں ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے، پنشمنٹ بھی ہو سکتی ہے. پنشمنٹ اور میں نے ٹیسٹ کا بتا دیا کہ وہ ڈفرینٹ کیسے ہو سکتے ہیں، لیکن ان دونوں معاملات کے اندر آپ کو جڑنا اللہ کے ساتھ ہی ہے. بار بار بھول جائیں موت کو کیسے ریمائنڈ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت کی تھی کہ اکثر و ذکر من حازم اللذات، اکثر ذکر کیا کرو حازم اللذات، شہوات کو اور ڈیزائرز کو توڑ دینے والی چیز کو. سو اپنے آپ کو ریمائنڈ کریں، اپنے ایسے دوست رکھیں، اپنے آس پاس ایسے لوگوں کو شامل کریں جو کہ آپ کو موت یاد دلائیں اور آپ ان کو موت یاد دلائیں. Crying in loss is fine or not? Very good question. Mehvish Sohaib. یہ صبر میں آئے گا کہ cry in namaz not in front of people. You can cry on loss. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیٹے کا انتقال ہوا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے اور وہ پہاڑ احد پہاڑ کی طرف میرا خیال ہے کہ دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اے پہاڑ، اگر یہ تکلیف آپ تک پہنچتی، یہ تکلیف تم تک پہنچتی تو تم ریزہ ریزہ ہو جاتے. لیکن اس شدت تکلیف کے باوجود ہم صرف وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کر دینے والی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. رسول اللہ، بلکہ آئی تھنک انس رضی اللہ تعالیٰ ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتب کی یا رسول اللہ، آپ رو رہے ہیں یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو ایز اے ہیومن مجھے مطلب رونا کوئی بری بات نہیں ہے، رونا کوئی بری بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاملات کے اندر روتے تھے، اور یہ ہمیں پتھر دل انسان ہونے کے لیے نہیں کہا. ہمارا دین ہمیں پتھر دل انسان ہونے کے لیے نہیں کہتا. ہم یقیناً ہمیں رونا چاہیے، ہم رو سکتے ہیں، لیکن صرف کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں یقین اللہ پر ہونا چاہیے. I think I have answered your question. جزاک اللہ خیر for all of those جو کہ آپ دعائیں دے رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. may Allah bless you all. تینیات بنت عابد، کیا آپ یہ سٹوری ریکارڈ کر کے بتا سکتے ہیں؟ انشاءاللہ I will try my best. انشاءاللہ. The calamity on the people of Kashmir and Syria, we are too advised to do sabr on this. We too are advised to do sabr on this. Do whatever you can and leave what you can't. Do remember یہ اپنی زندگی کا اصول بنا لیں. Do whatever you can. وہ کریں جو آپ کر سکتے ہیں، اور اس چیز کو چھوڑ دیں جو آپ کے ہاتھ میں نہیں. آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، آپ ان کو فنڈز پہنچا سکتے ہیں. آپ I don't think کہ آپ لڑ سکتے ہیں. آپ کی حکومت اجازت نہیں دیتی ہے. and there are a lot of problems کہ آپ وہاں پہ جانا ایک مشکل ترین سفر بھی ہے، اور ایک شرعی طور پہ بھی اس کی پرمیشن کے اوپر مسائل ہیں. تو جو آپ کر سکتے ہیں شرعی لیمٹس کے اندر رہتے ہوئے، آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں تھرو یور فائنینسز اینڈ فنڈز انشاءاللہ. The calamity on the people of Kashmir. واپس آگے سوال. Lecture will be available on Facebook. All right. faithmission.pk. Any other question? If someone raise a question on someone innocent's character, should this require response, or sabr would be enough? It depends. Sometimes it requires, sometimes it's not. So don't ask me the detailed question jo ke specific situations se related ho. Yes, sometimes you need to answer. Sometimes you need to answer. Sometimes Allah respond instead of you. اللہ کبھی آپ کے بدلے جواب دے سکتے. ہمیں بہت سارے واقعات پتہ ہیں. یوسف علیہ السلام کے اوپر جب الزام لگا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر جب انہوں نے سوال اٹھایا تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب لوگوں نے الزام لگایا. So there are a lot of stories. Sometimes you need to answer. Sometimes اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتا ہے. تو this is specific situation کہ وہ کتنی بڑی کتنا بڑا الزام ہے کیریکٹر کے اوپر. I don't know. انشاءاللہ.
All right, Sayyid Faiz Ali or Faiz Ali, I think. How should we behave when there are people constantly uh, mocking and insulting us? Again, firmness, leniency does not mean that you are not firm. Being lenient does not mean that you are not firm. Lenient, जब आप lenient होते हैं, इसका कभी कभार लोग ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं. जब आप रहम दिल होते हैं, नरम दिल होते हैं, तो नरम दिली से आप दूसरों को ये मौका ना दें कि वो आपकी इस चीज़ को इसको वीकनेस बना लें. ये इट शुड बी योर स्ट्रेंथ. ये आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ये आपकी वीकनेस नहीं होनी चाहिए. एक मुसलमान जो है वो बहुत फर्म होता है, वो बहुत इस्तकामत वाला होता है और बहुत अपने ऑनर और अपनी इज्जत की हिफाजत करता है. तो आपने अपनी इज्जत की हिफाजत करनी है और उसके सही तरीके अपना सकते हैं शरई बाउंड्री के अंदर रहते हुए. बट अगर आप सब्र करना चाहते हैं तो वो एक ज़्यादा आला चीज़ है, आला मकाम है इंशाअल्लाह. अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर आप वो बेयर कर सकते हैं, वो मॉकिंग एंड इंसल्टिंग, कि आप अल्लाह से उसका रिवॉर्ड लेना चाहते हैं, तो देयर इज नो प्रॉब्लम. इंशाअल्लाह यू कैन टेक you can seek reward from Allah subhanahu wa ta'ala for that. Allahu a'lam bis-sawab. Allah knows the best. Should we have to leave all the matters to Allah, do all the prishani we have to do sabr? Can't we discuss our problems with parents or friends? You can discuss your problems with your parents and friends, but जो इसमें समझने की जरूरत है कि जो इनर फीलिंग है ना, यानी जो आपने असल हकीकत और जो आपने जो अल्लाह से एक कनेक्शन है, या आपने जो अल्लाह पर तवक्कुल करना है, वो किसी और पे ना रखें. सब्र ये होता है कि आप अल्लाह की रजा पे राजी रहें, आप अल्लाह से अच्छाई की उम्मीद रखें. हाँ, फिर आप उसके बाद ये सब तवक्कुल और यकीन और सब्र करने के बाद आप अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपने जानने वालों से डिस्कस कर सकते हैं. इंशाअल्लाह वो आपके लिए बेहतर ही होगा इंशाअल्लाह. बिन तुबैदला कह रही हैं कि सर कैरेक्टर बिल्डिंग पे भी कभी लेक्चर दीजिएगा इंशाअल्लाह समझे. I hope we are done with the questions. सर हम किसी एक से सब डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन ये गीबत में तो नहीं आ जाएगा. this is not related to my topic, please. ये गीबत एक अलग टॉपिक है और उसकी डिटेल्स हैं, वो कभी और प्लीज. Session was so informative. Thanks a lot. Jazakallah khair. Subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu ala nabi. Jazakallah khair everyone for joining us. एक चीज़ है जो कि मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ कि मेमुना खान जो कि आई थिंक फाउंडर है faithmission.pk की, फेथ मिशन की, उनके वालिद साहब बहुत बीमार हैं और डॉक्टर्स भी काफ़ी होपलेस हैं उनके मामले में. तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उनके लिए दुआ करें. रमज़ान का महीना है, उनके लिए दुआ करें. रातों को तहज्जुद में, क़याम में उनके लिए दुआ करें, उनको अपनी दुआ में याद रखें. इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबकी परेशानियों को दूर करे. अल्लाहुम्मा शफी मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन. अल्लाह हम सब के मरीज़ों को और तमाम मुसलमानों के मरीज़ों को शफ़ाए कामिला आजिला नसीब फरमाए. सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. व सल्लल्लाहु अला नबी.